ڈیئر فرینڈز، افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ گئی ہے اور ہمارا ایک اور مفروضہ غلط ثابت ہوا ہے کہ دو اسلامی ممالک کے درمیان جنگ نہیں چھڑ سکتی۔ ایران اور عراق کے درمیان بھی بڑی لمبی جنگ ہوئی تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اور آج رات سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان پھر لڑ پڑے ہیں۔ ایک پہلے ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، پھر قطر میں اور ترکی میں بیٹھ کے کچھ سیز فائر ہوا، اور آج پھر جھڑپیں شروع ہیں۔ اب یہ تصادم کیا شکل اختیار کرے گا، یا کیا تصادم شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اسے کیا شکل اختیار کرنی چاہیے، اس میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے، پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا وہ مفروضہ کہ طالبان اقتدار میں آ جائیں گے افغانستان میں تو اس کے بہت سارے مسائل اس بارڈر پہ حل ہو جائیں گے، وہ بالکل غلط ثابت ہوا، اور طالبان یا اس طرح کے ٹیررسٹ ایلیمنٹ کے آنے سے پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل ہوگی، وہ بھی بالکل جھوٹا ثابت ہوا۔ وہ اس لیے کہ جتنی پالیسیز ہماری ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے، اس میں سویلین ان پٹ کم ہے اور انٹلیکچوئل پڑھے لکھے تعلیم فاضل لوگوں کی ان پٹ کم ہے۔ نتیجتاً ہر 5-7 سال بعد ہماری پالیسی فیلئر ہو جاتا ہے۔ اب بھی پاکستان کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنی فارن پالیسی، وہ انڈین پالیسی ہو، امریکن پالیسی ہو یا افغانستان پالیسی ہو، اس میں سویلین ان پٹ کو بڑھانا چاہیے تاکہ بار بار ہمیں ناکامیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے، جنگ شروع ہو گئی ہے، جنگ آج نہیں، کل پرسوں ترسوں ہم ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، پڑوسی ہیں تو سیز فائر تو ہوگا۔ پاکستان کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا چاہیے؟ پاکستان کو یہ سوچ کے جانا چاہیے ان کی پالیسی ناکام ہوئی ہے، سوچ کے جانا چاہیے کہ طالبان کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی، اور طالبان کی حکومت اگر چلی بھی جاتی ہے تب بھی یہ ٹیررزم برقرار رہے گی، کیونکہ افغانستان میں اب کوئی ریاستی ڈھانچہ نہیں ہے۔ 2 مرتبہ پاکستان نے اس ریاستی ڈھانچے کو توڑنے میں مدد کی، اب وہاں نہ فوج ہے نہ پولیس ہے، تو کون کنٹرول کرے گا؟ تو ٹیررسٹ ایلیمنٹ یا پاکستان مخالف ایلیمنٹ وہ وہاں آ کے بیٹھتا ہی رہے گا۔ تو یہ جنگ لمبی ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو حملہ آور ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے افغانستان میں سہولت اب برقرار رہے گی، یہ سوچ کے جانا چاہیے۔ تو یہ فوری ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پھر جب جائیں تو ایجنڈا لمبا بنا کے جائیں۔ جب سیز فائر ہو تو تجارت پہ بھی بات کریں، اور مستقبل میں کوآپریشن پہ بھی بات کریں، اور بہتر ہوگا کہ وہاں کی سیکیورٹی فورسز، بارڈر سیکیورٹی فورس کی تعمیر کی کوئی پلان کیا جائے ایس سی او کے پلیٹ فارم پر، جس میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، چائنا، رشیا سب شامل ہوں، تب بھی جا کے یہ کچھ بہتری آئے گی۔ اور یہ سارا تصادم ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ملوث ہے، تو کشمیر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، تو ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری لانے کے لیے پلان کرنا ہوگا، کیونکہ ایران کا بارڈر بھی ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے، اب بھی ڈسٹرب ہے، اور ایرانی رجیم بھی کمزور پڑ رہی ہے، یا تبدیل ہو جائے گی یا کمزور اور ہو جائے گی، تو دونوں صورتوں میں وہاں سے بھی مسئلہ آنے والا ہے، اور مسئلہ برقرار رہنے والا ہے، اور اگلے 10 سال تک برقرار رہنے والا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ہم اندرونی طور پہ، ہماری اقتصادی حالت بھی خراب ہے، افغانستان کی خراب ہے، دونوں کو جنگ کی ضرورت ہے، وہ جنگ لڑ رہے ہو تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر دونوں کی سیاسی حالات بھی خراب ہیں، وہاں طالبان غیر مقبول ہیں، یہاں ہماری حکومت بھی زیادہ مقبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اندر سے بھی سوچنا چاہیے، یہ سارے لوگ باہر سے نہیں آ رہے ہیں حملہ آور، پاکستان کے اندر بھی ان کی سپورٹ ہے۔ تو ہمیں بیٹھ کے ایک اندرونی پالیسی بھی مرتب کرنے کی ضرورت ہے سارے مل کے، اور ایک بیرونی پالیسی بھی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچ کے چلنا چاہیے یہ ٹیررزم ان پاکستان یہ ڈیکیڈز تک چلنے والی ہے، اس کا کوئی آسان حل نہیں، اور صرف طالبان اس میں ذمہ دار نہیں ہے، طالبان کے پاس اتنا پوٹینشل نہیں ہے،
اور نہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، نہ وسائل ہے کہ وہ اس کو روک پائے. تو یہ ایک لمبا کام ہے، سوچ سمجھ کے جانا چاہیے آگے، اور یہ مشکل حالات برقرار رہنے والے ہیں. تھینک یو ویری مچ.